بسم الله الرحمن الرحيم اے ہماری ماں، اے ہماری ماں غم نہ کر، رو نہیں، بے شک ہم چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم اپنے والد کی نمائندگی کرنا جانتے ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کو کیت نہیں کرتے اور جنگ بدر کے واقعات اور یوم منانے تک ترغیب نہیں دیتے اور جلسوں میں بیٹھنے تک کی ترغیب نہیں دیتے۔ کہتے بیٹا جائیں سو جائیں، چونکہ صبح تم نے سکول میں جانا ہے، چونکہ انگلش پڑھنی ہے، چونکہ جانا ہے، لہذا چھوڑو جنگ ونگ کو، تم جاؤ گھر میں۔ لیکن جب وہ برسے نا ادھر سے امریکہ سے لیبیا کی طرح تو پھر کہیں گے ہاں ہاں یہ ہماری بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے یہ بچے جو ہیں ان کی تربیت کرتے تو آج یہ کھلاڑی بننے کے بجائے مجاہد بنتے۔ دعا کریں جی وہ جیت جائیں کرکٹ میچ میں، سبحان اللہ۔ ہماری قوم نے جہاد کو چھوڑ کے کرکٹ کو اپنا لیا، ناراض نہ ہونا۔ یہ دعا تو میں نے بھی کی کہ اے اللہ غیر مسلموں سے مقابلہ ہے، کھیل میں مقابلہ ہے، کامیابی دے۔ جیسا بھی مقابلہ ہے غیر مسلموں سے، جو بھی مقابلہ ہے، اے رب العالمین کامیابی دے۔ میں نے کہا آپ کا مطالبہ قبول کیا، لیکن مسلمان قوم کھیل و کود میں مصروف ہو گئی، جہاد چھوڑ دیا۔ تو جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے اور ہمارے والدین کو بھی عقل عطا فرمائے، سب کے نہیں جن کو نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور وہ کھلاڑی بننے کے بجائے مجاہد بنے۔ جی وہ جن ہاتھوں میں اے حق حق کبھی تلوار ہوتی تھی، ان ہاتھوں میں ہاکی ہے، ان ہاتھوں میں ہاکی ہے یا گیند بلہ ہے۔ اب دور ایسا آ گیا، لیکن وہ بچے تربیت یافتہ تھے، وہ محفل رسول اللہ میں بیٹھنے والے تھے، وہ محفل صدیقی میں بیٹھنے والے تھے، وہ محفل فاروقی میں بیٹھنے والے تھے۔ ماں نے جب یہ سنا، بچوں نے کہا ہمیں تلواریں پکڑا دیجئے، ہم اپنے والد گرامی کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑیں گے، کارنامہ سر انجام دیں گے۔ رہ گئی بچوں کا جذبہ، رہ گئی بچوں کا جذبہ، دیکھ کر ماں جھوم کر، رہ گئی بچوں کا جذبہ، دیکھ کر ماں جھوم کر، اور کہنے لگی بچوں کے منہ کو چوم کر، اور کہنے لگی بچوں کے منہ کو چوم کر، میں بڑی خوش ہوں تمہارا ایسا دم خم دیکھ کر۔ ماں خوش ہوئی، کہنے لگی اے بچوں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو، تم تربیت یافتہ بچے ہو، تم مجاہد بچی ہو، میں بڑی خوش ہوں تمہارا ایسا دم خم دیکھ کر، پر پریشان ہوں تمہاری عمر میں کم دیکھ کر۔ بچوں نے جواب دیا اے اماں جان، گرچہ ہم دونوں ہیں بچے، اے اماں، اے ہماری ماں، اے ہماری والدہ محترمہ،
یہ جو سوچ تو نے سوچی ہے بے فکر ہو جا، بے شک ہم چھوٹے ہی لیکن ہمارے جذبے جوان ہی، بے شک ہم چھوٹے ہی لیکن جذبہ جہاد رکھتے ہیں، گرچہ ہم دونوں ہیں بچے، عمر میں ہم زیر ہیں، گرچہ ہم دونوں ہیں بچے، عمر میں ہم زیر ہیں، کافروں کے واسطے اے ماں ہم شیر ہیں، کافروں کے واسطے اے ماں ہم شیر ہیں، ہمیں ننھی ننھی تلواریں پکڑا دیجئے۔ ماں نے کہا ہے بیٹو بے شک تمہارا جذبہ جوان ہے، تم مجاہد بچے ہو، مگر مسلمانوں کے پاس تمہارے پاس اسلحہ کم ہے، سامان جنگ کم ہے، تلواریں کم ہیں، تیر کم ہیں، تم کیسے لڑو گے؟ بچوں نے کہا بھروسہ ہے اگر ان کو کچھ تو تیغ و تیر پر، بھروسہ ہے اگر ان کو کچھ تو تیغ و تیر پر ہمیں بھی ناز ہے پھر نعرہ تکبیر پر، ہمیں بھی ناز ہے پھر نعرہ تکبیر پر۔ جی آج کل نقش بندی جو ہیں ان کا ذوق کچھ چشتیوں سے آگے بڑھ گیا ہے۔ پہلے زمانے مشہور ہوتا تھا کہ ہم چشتی ذوق رکھتے ہیں، تو چشتی ذوق اس طرح کا نہیں ہوا کرتا۔ یہ جامع چشتیہ میں آپ جامع نقش بندیہ میں نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن نقش بندیوں کا ذوق کچھ زیادہ، ناراض نہ ہوں، نقش بندی سارے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ایک دریا کی نہریں ہیں، تو یہ نقش بندی صورتحال جو ہے وہ تل زیادہ ذوق میں ہے، لیکن چشتیہ میں بیٹھ کے یہ نعرہ وہ نعرہ والا زور لگا رہا ہے اللہ اکبر، یہ نہیں طریقہ۔ ان بچوں کا جتنا تو زور لگاؤ اللہ کے بندو۔ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ حیدر کرار کا یوم منایا جا رہا ہے اور بچے اپنے مجاہدانہ کردار کا اعلان کریں اور تم آہستہ آہستہ بول رہے ہو۔ کیوں نہ ہمیں امریکہ اور برطانیہ ہڑپ کر جائے۔ اگر یہی صورتحال ہوئی تو یہ ہاتھی ہمیں کھا جائیں گے۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے یہ دکھاتے اور ہیں، کھاتے اور دانتوں سے ہیں، لہٰذا ان ہاتھیوں سے بچنے کے لیے زور لگانا ہے آپ نے۔ اب اس کے بعد جب بھی نعرہ لگے اس سے بھی زیادہ زور آئے، تاکہ مجھے یقین ہو کہ انشاءاللہ لیبیا کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، بغداد شریف غوث اعظم کے روزے کی طرف چلنے والا تیر شل ہو جائے گا، تیر جو ہے وہ مس ہو جائے گا، اور بغداد شریف کی طرف غلط ارادے سے چل کر آنے والوں کی ٹانگیں کٹ جائیں گی۔ یہ یقین مجھے ہوگا، آج یہ یقین مجھے پیدا ہونا چاہیے۔ آپ جامع چشتیہ میں بیٹھے ہوئے، چشتی ذوق اب آپ نے پیدا کیا ہے ماشاءاللہ۔ اب پہلے میرا خیال تھا کہ بس ختم کر دوں گا انقریب، لیکن اب خیال ہے کہ تھوڑی سی لمبی کروں گا، لیکن اتنی بھی نہیں پریشان نہ ہونا، فجر نہیں ہوگی انشاءاللہ، پہلے ہی چھوڑ دوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آج فجر یہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے، کچھ ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی کہیں، بھائی اتنا لمحہ کدھر ہوگا، ہم تو روز کے تھکے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بڑا جوان ہے۔ دونوں بچے کہنے لگے اے اماں ہم نعرہ تکبیر لگا کے کود پڑیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑیں گے اور دیکھنا ہم کیا کریں گے۔ ماں نے اپنے بچوں کو لیا، پیارے حبیب کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بچوں تم چھوٹے ہو، تمہاری عمر کم ہے، لہذا تم جہاد نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ۔ ماں نے رونا شروع کیا، بچوں نے آنسو بہانا شروع کیے۔ پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اچھا میں ایک بچے کو قبول کر لیتا ہوں، تم دونوں بچے ذرا سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھوں کہ کون تم میں بڑا ہے۔ کھڑے ہوئے دونوں بچے، دونوں نے اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھا لیا تاکہ میں بڑا معلوم ہوں، میں بڑا معلوم ہو جاؤں، میرا انتخاب ہو جائے، میرا انتخاب ہو جائے۔ حضرت معاذ چاہتے تھے میں جاؤں، حضرت معوذ چاہتے تھے میں جاؤں، دونوں کے ارادے پختہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے بڑے بھائی کو قبول کر لیا، چھوٹے بھائی نے مطالبہ کیا یا رسول اللہ بے شک یہ مجھ سے قد میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، لیکن طاقت میں اس سے بڑا ہوں، یہ طاقت میں مجھ سے کمزور ہے، کشتی کروا کے دیکھ لیجئے، کشتی لڑا کے دیکھ لیجئے۔ کشتی لڑنے لگے، چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہا اے میرے بھائی تجھے تو رسول اللہ نے قبول کر لیا ہے، تجھے تو پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے، تو گر جانا تاکہ میں بھی شامل ہو جاؤں اس قافلے۔ کان میں آہستہ سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کی باتوں کو جانتے تھے، لیکن یہ امتحان تھا ان بچوں کا اور پتہ بھی سارا تھا۔ دونوں بچے جب کشتی ہوئی، بڑا گر گیا، چھوٹا جیت گیا، دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی مل گئی۔ جنگ لگی ہوئی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، ابو جہل موت سے ڈرتا ہوا، ابو جہل موت سے ڈرتا ہوا، لیکن اللہ اس صدام کو دراز عمر عطا فرمائے۔ ساری دنیا یہود و نصارہ اور اس کے حواری مل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس نے یہ کہہ دیا ہے مجھے ملک الموت میری حفاظت کر رہا ہے، اس کے مارنے سے پہلے کوئی امریکہ نہیں مار سکتا، کوئی جان میجر نہیں مار سکتا، مجھے ملک الموت میری حفاظت کے لیے مقرر ہے۔ بے دھڑک بغداد کے بازاروں میں وہ صدام چلتے ہیں، سید صدام حسین جا رہے ہیں بازاروں کے اندر اور ساری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان گورنمنٹ سمیت۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے ایک آنکھ والی سرکاروں کو، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، ایک ہی طرف دیکھتے ہیں، دوسرا بازار نہیں دیکھتے، ہے یہ ایک ہے قرآن کا علم جو نہیں ہے، ایک طرف کا علم ہے۔ جب تک دونوں علم نہ ہو نظام حکومت مسلمانوں کا نہیں چل سکتا، دونوں علم ضروری ہیں، دینی اور دنیاوی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنگ زوروں پہ ہے، ابو جہل ڈر رہا ہے کہیں سے کوئی تلوار نہ آ جائے۔ ادھر پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ ابو جہل کے خاتمے کا کوئی سبب بنا دی۔ نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ دونوں کی جنگ بدر کا عظیم کردار بچے، جنگ بدر کی عظیم قوت بچے، 17 اور 16 سال کی عمر۔ دونوں بچوں نے اپنے چچا سے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے پاس آئے یہ دونوں بچے،
پوچھنے لگے ابو جہل کہاں ہے، اس کا پتہ کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ اس کے گرد وہ لوہے کے لباس میں ملبوس ہے اور اس کے گرد ایک فوج کا عظیم دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہے تاکہ اس تک کوئی پہنچنے نہ پائے۔ بچوں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے بچوں تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیوں؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اے عبد الرحمن بن عوف وہ گالی سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، آج ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے بے شک ہم چھوٹے ہیں لیکن اس کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگا تم نہیں پہنچ سکتے اس تک اس لیے کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچوں نے بے ساختہ کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا رستہ۔ کہا اچھا اگر اصرار کرتے ہو تو وہ کھڑا ہے، وہ دستے کی حفاظت میں کھڑا ہے، جاؤ پہنچ سکتے ہو۔ ایک نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے سے گزر گیا۔ انہوں نے سوچا یہ کیا کریں گے، بچے ہیں چھوٹے ہیں، تلوار مار کے ابو جہل کو نیچے گرا دیا۔ ابو جہل کو نیچے گرانا تھا، اس کا خاتمہ بالخیر، اس کا خاتمہ کرنا تھا، جہنم رسید کرنا تھا کہ اکرامہ ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا تو اس نے ایک بچے کے بازو پہ تلوار مار کے بدلہ لیتے ہوئے بازو کو کاٹ ڈالا۔ اب بازو لٹک رہا، لٹکتا ہوا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ حضرت معاذ نے بازو کو پاؤں کے نیچے دبا کے کھینچ کے الگ کر کے دور پھینک دیا کیونکہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے، اور پھر لڑنے لگ گئے۔ بے کسو کے کس، کسو کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے حامی، غریبوں کے والی، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حاجت روا، مشکل کشا، حضرت سرور سینہ، تاجدار مدینہ، محمد عربی، لشکر کے سپہ سالار، کالی کملی والے آقا اپنی کملی اوڑے ہوئے تشلائے، دیکھا کہ بازو دور پھینکا ہے، بازو کو اٹھایا، لعاب دہن لگایا، وہ لعاب دہن جو کڑوے کنویں میں پڑے تو میٹھا ہو جائے، وہ لعاب دہن جو حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، وہ لعاب دہن کہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جائے اور ڈیلا ہاتھ پہ لے کے جائیں یا رسول اللہ آنکھ فٹ کر دو، حضور اپنا لعاب دہن لگا کے آنکھ کو درست کر دیں،
وہ لعاب دہن کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو سانپ ڈنگ لگا دے اور درد کر رہا ہو پاؤں، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کے پاؤں کو درست کر دیا. وہی لعاب دہن جو حضرت کی ہنڈیا میں پڑ جائے 1500 آدمی کھا لے کھانا ختم نہ ہو، وہ لعاب دہن لگایا اور معاذ کا بازو فٹ کر دیا، جیسے پہلے تھا اسی طرح فٹ ہو گیا. اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کو عظیم فتح و نصرت عطا ہوئی، اور اس جنگ عظیم میں حیدر کرار نے عظیم کردار ادا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم کردار ادا کیا. ان کی شجاعت پہ قربان جائیں، ان کی بہادری پہ قربان جائیں، ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں. کون علی؟ کون علی جن کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں؟ مانتے ہو علی کو یا نہیں مانتے ہو؟ کیونکہ شیعوں کے حوالے کرو گے. علی کو ہم مانتے ہیں. نعرہ حیدری کی گونج آنی چاہیے. یہ نعرہ ہمارا ہے. اینا نے تے چوری کیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. سارے سردار آئے ہوئے ہیں آج اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو زیادہ کثرت دکھانے کے لیے کہ میں بڑا سردار ہوں، میں بڑا ہوں. زیادہ سے زیادہ لوگ لائے ہیں اپنی سرداری دکھانے کے لیے. جیسے یہاں برطانیہ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے. ماشاء اللہ یہاں بھی بہت ساری کمیٹیاں بنتی ہیں، اور پھر ایک مسجد میں 3 2 کمیٹیاں، اور غیر مسلموں کو اپنے سارے سناتے دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہمارا یہ اسلام ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وہ سردار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. فاطمہ بنت اسد کو درد دل شروع ہوا. علی المرتضیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا. سوچا کدھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ جدھر دیکھتی ہوں ادھر انسان ہی انسان ہے. وقت قریب ہے. خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی. آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد تم کعبے کے اندر آ جاؤ. ذرا زور سے کہیے. یہ ذکر ایسا ہے تعجب خیز کہ بے ساختہ نکلنا چاہیے. حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی. پردہ ہو گیا. علی المرتضیٰ پیدا ہو گئے. اور پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہر کوچہ کوچہ گلی گلی ہے، ہر کوچہ کوچہ گلی گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. کالی زلفوں والے آقا، مذاق کے سرمے والی آنکھوں والے، واللیل کی زلفوں والے، والضحا کے مکھڑے والے، طٰہٰ کی جبیں والے آقا، یاسین و طٰہٰ کی شان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ علی پیدا ہو گئے ہیں. گئے جا کر دیکھا کہ علی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جب حضور گئے آنکھیں کھولی، پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑی. لعاب دہن ڈالا. حضرت علی کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، گھٹی ڈالی، اور وہ لعاب دہن حضرت علی نے چوس لیا.
جس کی شان ابھی بیان ہو رہی تھی، جو لعاب دہن مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، تو جس نبی کا لعاب دہن مشکل کشا ہے اس نبی کی خود کیا شان ہوگی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم نے گود میں اٹھایا، ادھر دی ادھر آ، گوشت کی حسرت ادھر دیدار کا ارماں، ادھر آ گوشت کی حسرت ادھر دیدار کا ارماں، علی نے کھول دیا کہ نبی نے گود پھیلائی، علی نے کھول دی آنکھیں، علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی۔ جوان ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی میرے جانے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ کہا یا رسول اللہ، علی کا جی یہ چاہ رہا ہوگا کہ پہلی نگاہ کھلے، آنکھ کھلے تو پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑے، پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ حضرت علی تو پتا چلا کہ علی عین اسلام کے ماحول میں پیدا ہوئے، علی عین اسلام کے ماحول میں پیدا ہوئے، اور محبت علی ہمارے لیے ضروری ہو گئی، محبت علی ہمارے لیے ضروری ہو گئی، کیونکہ پانچ تن میں حضرت علی کا نام بھی آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، کالی کملی کو اوڑے ہوئے، فجاء الحسن فدخل معه، حضرت حسن کو اپنی کملی میں داخل کر لیا، پھر حضرت امام ثم جاء الحسین، حسین آئے، ان کو بھی اپنی کملی میں داخل کر لیا، جاءت فاطمہ فادخلها، حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی اپنی کملی میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت علی آئے، جاء علی فدخل معه، حضرت علی کو بھی اپنی کملی میں داخل کر لیا۔ اللہ کرے قیامت کے دن ہمیں بھی کملی کے اندر داخل کر لیں۔ اور پھر پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو بھی داخل کر لی، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا اللہ، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، اے اللہ تو انہیں پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک حضور نے کہا، ان کو پاک حضور نے کہا، ہم کیوں نہ پاک کہیں؟ ویسے تو ساری آل رسول پاک، مگر ان کا کہنا ہی کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انگلی سے حسن، دوسری ہاتھ انگلی سے حضرت حسین کو پکڑ لیا رسول اللہ نے،
حضرت فاطمہ جن کا یوم رمضان کی 3 تاریخ کو منایا جاتا ہے، ان کو کہا رسول اللہ نے تم میری کملی کو پکڑ لو، اور حضرت علی سے کہا علی تم فاطمہ کی چادر کو پکڑ لو۔ یہ 5 تن پاک کا کافر عیسائیوں سے مبالغہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن، اے حسین، اے فاطمہ، اے علی، میں دعا کروں گا تم آمین کہہ دینا، کیونکہ خدا کا حکم تھا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جن 5 تن نال پیار نہیں، قرآن سے ثابت ہے نا، جن 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ مل کے پڑھ لو، جو 5 تن پاک کو مانتا ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لے، اور جو نہیں مانتا وہ چپ رہے۔ آپ پڑھیں بھی اور دائیں بائیں دیکھتے بھی رہیں۔ جنوں 5 تن نال پیار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ او جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ لیکن اب اگلا شعر سنیں گے تو سنی، پہلے شعر میں سارے خوش ہوئے، دوسرا مصرع سنیں گے تو سنی اور خوش ہوں گے، پر یہ جن 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں، اوہ جنت دا حقدار نہیں۔ جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں، اوہ جنت دا حقدار۔ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ابو بکر صدیق ایک دن حضرت علی کو ملے، کہا اے علی، نزلۃ المجالس اٹھا کے دیکھو، اے علی تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں؟ ہاں سنائیے، کیا خوشخبری؟ اے علی، میں نے محمد کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جسے علی پرچی دے گا، جسے علی سرٹیفکیٹ دے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ حضرت علی نے کہا اے ابو بکر صدیق تو بھی سن لے خوشخبری، رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اے علی پرچی اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں، اوہ جنت دا۔ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں جانشین بنا کے خلافت اول کا حقدار ٹھہرا دیا تھا،
تو شاعر کہتا ہے کہ شان صدیق نے پایا ہے، کہ شان صدیق نے پایا ہے، کہ شان صدیق نے پایا ہے، نبی پاک امام بنایا ہے، منکر ہے جو نبی دیاں یاراں دا، اوہ جنت دا حقدار نہیں، جن پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے نہیں جی۔ دیکھو جی، یہ علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم یوم علی مناتے ہیں۔ میں پوچھا شاہ جی اے 10واں رمضان تہاڑا تے تسی کالے کپڑے آج نہیں لائے؟ شاہ جی کہنے لگے کہ دل کالا ہونا چاہیے، کالے کپڑے دی کیڑی گل؟ لکھاں لمے سجدے کربویں، میں مولوی صاحب کو پوچھا اے صدام کی مخالفت کرنے والے مولانا، اے لیبیا کے کرنل قذافی جو آپ کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے، اے مولانا بتائیے اے محراب اے متھا کاڑا کیوں ہے؟ اجی نمازیں پڑھ پڑھ کے محراب پہ گیا ہے۔ اچھا، لکھاں لمے سجدے کربویں، اور دوسرا کئی فرقے ہیں نا، ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم خدا کو مانتے ہیں یا مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ایک فرقہ تیسری قوم ایسی ہے، تیسری قوم حنفی بھی کہلاتی ہے، کہتی ہے ہم خدا کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، پر اہل بیت کو نہیں مانتے، یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سچا سچا عقیدہ ہے، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ لکھاں لمے سجدے کربویں، لکھاں کالے کپڑے پاویں، جے دشمن آلے رسول دے، جے دشمن اصحاب رسول دے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جنو پنج تن نال او دے کلم۔ اور اس قافلے میں جس میں علی موجود ہے، جب دیکھا عیسائیوں کے سردار نے تو پکار اٹھاؤ عیسائیوں، میں ایک ایسے قافلے کو دیکھ رہا ہوں جس میں علی بھی ہے، جس میں علی بھی ہے، اگر وہ آج بد دعا کر دیں گے تو قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر نظر نہیں آئے گا، لہذا میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ عیسائی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔